بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علوم عربیہ کے چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز ہماری یہ ویڈیوز آپ کو پسند آئیں گے اور آپ کے لیے علم میں اضافے کا سبب بنے گی۔ تو لیجیے ناظرین، ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سلسلۃ العلوم العربیہ کے ذریعے سے، یعنی وہ علوم جو عربی زبان و ادب کے لیے جن کا جاننا ازحد ضروری ہے۔ وہ بہت سارے علم ہیں، تو ان میں سے آج ہم اپنے علم نحو کا آغاز کرتے ہیں۔ علم نحو کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وہ علم ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے الصرف ام العلوم والنحو ابوہا، کہ نحو تمام علوم کے لیے باپ کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو اس لیے آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم علم نحو کے لغوی اور اصطلاحی معنی پر بات کریں گے، وجہ تسمیہ اس علم کی اور اس کے غرض و غایت کو ذکر کیا جائے گا۔ اس کے بعد مؤسسین علم نحو، وہ شخصیات جنہوں نے علم نحو کا آغاز کیا، علم نحو کو ترقی دی، علم نحو کے لیے اپنی جانوں کو کھپا دیا، ان پر بھی اختصار کے ساتھ بات ہوگی۔ اس کے بعد طبقات یا مدارس نحویہ، اور آخر میں ہم تذکر کریں گے امہات الکتب النحویہ کا، یعنی وہ کتابیں جن کے بغیر نحو کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی، یا وہ کتابیں جو ہر نحوی کے لیے اور نحو کے طالب علم کے لیے جن کا جاننا ازحد ضروری ہے۔ آئیے ہم پہلی چیز کا آغاز کرتے ہیں، وہ ہے علم نحو کا لغوی اور اصطلاحی معنی۔ نحو کے ویسے تو لغوی معنی بہت سارے آتے ہیں، لیکن کسی ایک شاعر نے ایک شعر کے اندر نحو کے 7 معنی کو بیان کیا ہے، وہی آپ کے سامنے ذکر کیے دیتے ہیں۔ پہلا معنی ہے القصد، نمبر 2 مثال، نمبر 3 مقدار، نمبر 4 ناحیہ، نمبر 5 نوع، نمبر 6 بعض، اور نمبر 7 ہے حرف۔ ان کی مثالیں کچھ اس طرح ہیں: القصد جیسے نحوت نحوک اے قصدت کا، مثال کے لیے سررت بضیف نحوک اے بمثلک۔ مقدار جیسا کہ کہا جاتا ہے عندی نحو الف مئۃ، تو یہاں الف معنی مقدار کی ہے۔ ایسے ہی ناحیہ جیسا کہ کہا جاتا ہے قدمت نحو منزلک اے جہت منزلک۔ نوع اور قسم کا معنی بھی نحو کا آتا ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے لہذا الکتاب سبعۃ انحاء، تو یہاں انحاء بمعنی اقسام کی ہے۔ اس کے بعد ہے البعض، جیسے اکلت الرز اے بعضھا، حرف اور تعریف کے معنی میں، جیسے ینحى الکلام اے یحرف الکلام۔ اب آتے ہیں اس کے اصطلاحی معنی کی طرف۔ اصطلاحی معنی یہ ہے وہ علم یعرف باحوال اواخر الکلم الثلاث، یعنی وہ علم جس کے ذریعے سے 3 کلمے، اسم، فعل اور حرف کی آخری حالت کو پہچانا جا سکے، معرب اور مبنی کی حیثیت سے، تو وہ علم علم نحو کہلاتا ہے۔ اسی معرب اور مبنی کو دیکھتے ہوئے اس کا نام علم الاعراب اور علم الترکیب بھی رکھا جاتا ہے۔ اس علم کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اس بارے میں 2 روایتیں ہیں۔ پہلی روایت تو یہ ہے کہ علم نحو یہ مشتق ہے عرب کے کلام نحو تو نحون سے، جس کا معنی ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، چلنا۔ تو چونکہ اس علم کا جاننے والا، اس علم کے مطابق کلام کرنے والا اپنی کلام کو کلام عرب کے مطابق ڈھالتا ہے، تو اس وجہ سے اسے علم نحو کہتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ علم نحو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان مبارک سے مشتق ہے، کہ جب انہوں نے ابو الاسود دؤلی کو کہا کہ انحو نحو ھذا الطریق، کہ ان قواعد کے مطابق، ان اصولوں کے مطابق کچھ قاعدے بنا لیجئے، تو اس سے اس علم کا نام علم نحو پڑ گیا۔ اس کی غرض و غایت کے بارے میں صیانت الذہن عن الخطأ اللفظی فی کلام العرب، کہ کلام عرب کے اندر ذہن کو لفظی غلطی سے بچانا، یہی اس کا مقصد اساسی ہے اور یہی اس کا بنیادی مقصد ہے۔ یہ اب بات کرتے ہیں کہ اس کے واضح اول کے بارے میں، کس نے علم نحو کو ایجاد کیا، اس کا موجد کون ہے۔ اس بارے میں 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت جمہور لغویین اور لغویین کی ہے، دوسری روایت بعض علماء کی ہے۔ تو پہلی روایت یہ ہے کہ اس کا واضح اول حضرت ابو الاسود الدؤلی ہے، کہ جب انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کے مطابق کچھ اصول وضع کیے، تو وہ واضح اول ہوئے۔ پھر ان سے خلیل بن احمد الفراہیدی
اور ان سے سبویہ، اسی طرح علماء نحات کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہو گیا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ اس کے واضح اول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کیونکہ جب انہوں نے ابو الاسود دؤیلی کو حکم دیا تو اس سے پہلے انہوں نے کچھ اصول بنائے ہوئے تھے، باب الفاعل، باب المفعول، باب المضاف الیہ، تو انہوں نے یہ اصول پہلے بنائے ہوئے تھے، تو اس وجہ سے وہ واضح اول ہوئے، مؤسس اول ہوئے، نہ کہ کوئی اور۔ چلیے مدارس نحویہ اور طبقات نحویہ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ جب بھی مدارس نحویہ یا طبقات کا تذکرہ آتا ہے تو ہمارے سامنے صرف دو ہی مدرسے آتے ہیں، مدرسۃ البصریین والکوفیین، حالانکہ ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے مدارس ہیں جن کی تاریخ علم نحو کے اندر بہت زیادہ اہمیت اور کردار رہا ہے۔ مدرسۃ البصریہ یہ پہلا مدرسہ ہے جس کا نحو کی تاریخ کے تطور اور ترقی میں بہت زیادہ کردار رہا ہے، اور اس مدرسے کے جو سرکردہ علماء ہیں ان میں سیبویہ، زجاج، مبرد اور صرافی تھے۔ دوسرے نمبر پہ مدرسۃ الکوفیہ، اور یہ مدرسہ بصریین کے مقابلے میں کھڑا کیا گیا، اور ان کے زعماء میں، ان کے رواد میں کسائی، فرا، ثعلب ہیں۔ تو مدرسۃ البصریین اور کوفیین کے درمیان ہمیشہ معرکۃ الآراء مسائل رہے ہیں، کتب نحویہ اس سے بھری ہوئی ہیں۔ تیسرے نمبر پہ مدرسۃ البغدادیہ، اور مدرسۃ البغدادیہ یہ ان دو مدارس کے درمیان جو متفق علیہ مسائل تھے ان پر اپنا فوکس کرتے تھے، اور ان کے زعماء میں ابن کسان، ابن جنی اور امام زمخشری رحمہ اللہ۔ چوتھے نمبر پر مدرسۃ الاندلسیہ، یہ وہ مدرسہ ہے جس نے علم نحو کی مشعلیں، علم نحو کی روشنیاں مغرب اقصیٰ کے اندر پھیلائی ہیں۔ ان کے اعلام میں ابن عصفور اور ابن مالک ہیں۔ پانچویں نمبر پہ مدرسۃ البصریہ، اس مدرسے کے جھنڈے کو لہرانے والے ابن حاجب، ابن ہشام اور امام سیوطی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں امہات الکتب النحویہ پر۔ ویسے تو بہت ساری کتابیں تھیں، لیکن ان میں سے چند ایک اہم کتابیں آپ کے سامنے پیش خدمت ہیں۔ الکتاب لسیبویہ، یہ وہ کتاب ہے کہ اس جیسی کتاب نہ تو اس سے پہلے تصنیف کی گئی نہ اس کے بعد۔ جب بھی نحویوں کے ہاں مطلقاً کتاب کا تذکرہ کیا جائے تو اس سے مراد یہی کتاب لسیبویہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے الخصائص لابن جنی، یہ اصول نحو اور فقہ لغہ کے اندر اپنے مثال آپ ہے، مرجع اول کی حیثیت رکھتی ہے۔ المقتضب للمبرد، یہ کتاب تمام نحوی مسائل کو جامع اور مانی ہے۔ اسی طرح مغنی اللبیب عن کتب الاعاریب لابن ہشام الانصاری کی ہے۔ اس میں مصنف نے نحو کے مسائل کو اس میں جمع کیا، بلکہ قواعد اعراب کو بھی اس میں شامل کیا ہے۔ اس کے بعد ہے جامع الحوامع شرح جامع الجوامع للسیوطی، یہ علم نحو کے اندر سب سے افضل ترین کتاب ہے۔ آج تک علم نحو پر کیا کام ہوا، فلاں مسئلے کے بارے میں علماء بصریہ کی کیا رائے ہے، علماء کوفیین کی کیا رائے ہے، تو ان تمام مسائل، تمام علماء کے آراء کو اس میں جمع کیا گیا ہے۔ اسی طرح اور بھی کتابیں ہیں جن کے نام لیے جاتے ہیں: الجمع للنحو الفراہیدی، علامات للزجاجی، علل النحو لابن وراق، المفصل فی صنعت الاعراب للزمخشری، الفیہ ابن مالک لابن مالک، الکافیہ لابن حاجب۔ جزاکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔